کہ ماں باپ جب تک زندہ رہتے ہیں تو بیٹے سے کوئی تکلیف ملی، بہو سے کوئی تکلیف ملی، اس تکلیف کو یہ ایک دوسرے سے بیان کر کے اپنی تکلیف اور اپنا غم ہلکا کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک اس دنیا سے چلا جائے، باپ چلا گیا صرف ماں ہے، ماں چلی جائے صرف بوڑھا باپ ہے، اور بیٹے کی طرف سے کوئی تکلیف آئے، بہو کی طرف سے کوئی تکلیف آئے، تو وہ اپنا غم کس سے بیان کرے؟ اس کا ساتھی تو ہے نہیں، اس کا ساتھی تو اس دنیا سے چلا گیا ہے، وہ اپنا غم بیان کرے تو کس سے کرے؟ اپنے غم کو بیان کر کے اپنے دکھ کو ہلکا کیسے کرے؟ اس کا ساتھی تو ہے نہیں۔ لہذا دونوں اگر موجود ہوں، ماں باپ دونوں اور بوڑھے ہوں، تو دونوں تمہارے حسن سلوک کے مستحق ہیں، اور اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک اس دنیا سے چلا جائے، ماں یا باپ، تو تمہارے حسن سلوک کے سب سے زیادہ مستحق یہ ہے۔ اس لیے کہ اب وہ تنہا ہے، اندر اندر گھٹیں گے، وہ اپنا غم کسی سے بیان بھی نہیں کر سکتے۔ نہیں بچا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے احدہما کا تذکرہ پہلے کیا ہے، کلاہما کا بات کیا ہے۔ چلیے ان آیات کی تشریح کر لیتے ہیں جو ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہے، اور یہ آیات سورہ بنی اسرائیل کی ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے یہ حکم دیا ہے، یہ فیصلہ کر لیا ہے، کیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ پتہ یہ چلا کہ سب سے پہلا حق، سب سے مقدم حق اللہ کا حق ہے، اور اللہ کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ آدمی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، صرف اسی کی عبادت کرے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ دیکھیے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت اتنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کو بیان فرمایا، جس سے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی اہمیت اور اس کی قدر و قیمت معلوم ہوتی ہے۔ اللہ نے اپنی توحید کے بعد ذکر فرمایا ہے کہ میرے حقوق میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اور بندوں میں سب سے زیادہ حق اگر کسی کا ہے تو ماں باپ کا ہے۔ پھر آگے تشریح فرمائی گئی، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، ان میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، او کلاہما، یا دونوں پہنچ جائیں۔ آپ نے قرآن حکیم کا فلسفہ دیکھا ہے؟ پہلے کہا گیا ایک مل جائے، کیا کہنا چاہیے تھا؟ دو ہی رہتے نا پہلے، بعد میں ایک ہوتے ہیں جی، پہلے دو رہتے ہیں نا ماں باپ، ان میں سے کوئی ایک اس دنیا سے چلا جاتا ہے تب ایک ہوتا ہے، تو ترتیب کیا ہونی چاہیے؟ دونوں مل جائیں، یا ان دونوں میں سے ایک مل جائے، ایسا نہیں کہا، بلکہ ان دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے۔ دیکھو ایک کا تذکرہ پہلے کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ماں باپ جب تک زندہ رہتے ہیں تو بیٹے سے کوئی تکلیف ملی، بہو سے کوئی تکلیف ملی، تو اس تکلیف کو یہ ایک دوسرے سے بیان کر کے اپنی تکلیف اور اپنا غم ہلکا کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک اس دنیا سے چلا جائے، باپ چلا گیا صرف ماں ہے، ماں چلی جائے صرف بوڑھا باپ ہے، اور بیٹے کی طرف سے کوئی تکلیف آئے، بہو کی طرف سے کوئی تکلیف آئے، تو وہ اپنا غم کس سے بیان کرے؟ اس کا ساتھی تو ہے نہیں، اس کا ساتھی تو اس دنیا سے چلا گیا ہے، وہ اپنا غم بیان کرے تو کس سے کرے؟ اپنے غم کو بیان کر کے اپنے دکھ کو ہلکا کیسے کرے؟ اس کا ساتھی تو ہے نہیں۔ لہذا دونوں اگر موجود ہوں، ماں باپ دونوں اور بوڑھے ہوں، تو دونوں تمہارے حسن سلوک کے مستحق ہیں، اور اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک اس دنیا سے چلا جائے، ماں یا باپ، تو تمہارے حسن سلوک کے سب سے زیادہ مستحق یہ ہے۔ اس لیے کہ اب وہ تنہا ہے، اندر اندر گھٹیں گے، وہ اپنا غم کسی سے بیان بھی نہیں کر سکتے۔ نہیں بچا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے احدہما کا تذکرہ پہلے کیا ہے، کلاہما کا بات کیا ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، ان دونوں میں سے ایک مل جائے، جبکہ ترتیب کیا تھی؟ دونوں پہلے رہتے ہیں نا، تو دونوں ملے یا ایک ملے، اس لیے کہ مرنے کے بعد پھر ایک رہتا ہے نا، ترتیب بھی ہونی چاہیے، لیکن ترتیب کو بدل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے کہا کہ ایک مل جائے، تو پتہ یہ چل، یہ کیسی کتاب ہے، سبحان اللہ،
حقوق بیان کرنے کا انداز کیا ہے دیکھیں, شارٹ ہے لیکن اتنا سویٹ ہے کہ پوچھو نہیں, سویٹنس کی داد نہیں دی جا سکتی. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُف. اف نہیں کہہ سکتے آپ ان کو, اف نہیں بول سکتے آپ, ہوں نہیں بول سکتے آپ. کیوں؟ اس لیے کہ ہوں سے ایسا احساس ہوتا ہے کہ آپ ماں باپ سے بور ہو چکے ہیں, ماں باپ آپ کے اوپر بوجھ ہیں, تبھی تو کہہ رہے ہیں اف. بچے چھوٹے رہتے ہیں, اس وجہ سے آگے وہی حوالہ دیا گیا, صغیر کا حوالہ دیا گیا. فلا تقل لهما اف, اف بھی مت کہو. ولا تنہرهما, اور انہیں ڈانٹو نہیں. وقل لهما قولا کریما. یہ دیکھو فرق کر دیا گیا. لوگوں سے جب بات کرو تو قول حسن ہو, اور ماں باپ سے بات کرو تو قول کریم ہو. جی, وقل لهما قولا کریما وقولوا للناس حسنا. لوگوں سے بات کرو تو قول حسن ہو, اور ماں باپ سے بات کرو تو قول کریم ہو. دونوں میں فرق کیا ہے؟ قول حسن کا مطلب ہوتا ہے لفظ بھی اچھا ہو اور معنی بھی اچھا ہو. جی, چاہے غیر مسلم سے بات کریں چاہے مسلم سے بات کریں, ایسی بات کریں کہ آدمی کا دل خوش ہو جائے, لفظ بھی اچھا اور معنی بھی اچھا ہو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ معنی اچھا ہوتا ہے مگر لفظ اچھا نہیں ہوتا ہے, اس وجہ سے اس کو قول سدید کہتے ہیں. جیسے کہا جائے کسی بوڑھی عورت کو کہا جائے اماں آپ کو کیا تکلیف ہے, یہ ٹھیک ہے, یہ قول سدید ہے. اور اے میرے ابا کی بیوی, یہ دیکھیے حقیقت ہے, یہ حقیقت ہے. ماں کس کو بولتے ہیں؟ باپ کی بیوی کو بولتے ہیں. وہ چپل اٹھا لے گی وہ کہ میں تیرے باپ کی بیوی ہوں کیا. دیکھو ماں کہنے پر اسے کوئی اعتراض نہیں, لیکن آپ نے کہا کہ اے میرے باپ کی بیوی, یہ قول سدید نہیں ہے. بات بالکل حق ہے لیکن یہ قول سدید نہیں ہے, سیدھی بات نہیں ہے یہ. تو ایک بات ہوتی ہے کہ لفظ اچھا نہیں ہوتا, معنی اچھا ہوتا ہے. اے ماں اور اے میرے باپ کی بیوی, دونوں میں فرق ہے. ایک قول ہے اور ایک قول سدید ہے, اور ایک قول حسن ہے, معنی اچھا ہو اور لفظ بھی اچھا ہو. اور قول کریم کس کو کہتے ہیں؟ قول کریم کی تفسیر اس کو انگلش میں بھی بول سکتے ہیں ان دا ایکسلنٹ مینر. کتنا بھی ایکسلنٹ آپ ہو سکیں اور آپ کا لہجہ ایکسلنٹ ہو سکے تو دیٹ از کالڈ قول کریم. چلیے, سعید ابن مسیب تابعی ہیں, ان سے پوچھا گیا تھا کہ قول کریم کا مطلب کیا ہے. سئل سعید ابن المسیب رحمہ اللہ عن القول الکریم فقال قول العبد المذنب للسید الفظ. حضرت سعید ابن مسیب تابعی ہیں, ان سے پوچھا گیا کہ قول کریم کس کو کہتے ہیں کہ ماں باپ کے سامنے آدمی بات کرے تو قول کریم ہو, قول کرے تو قول کریم ہو. تو قول کریم کا مطلب کیا ہے؟ تو سعید ابن مسیب نے فرمایا کہ جیسے کسی نوکر سے کسی غلام سے غلطی ہو جائے اور اسے معلوم ہو کہ میں نے غلطی کی ہے اور اب آقا سزا دینے والا ہے, اور آقا بھی کیسا ہے؟ للسید الفظ, انتہائی اکھڑ ٹائپ کا ہے. فظ ہے وہ اکھڑ ٹائپ کا, ترشرو اور بد مزاج, ناشائستہ ہے. اب بتائیے ایک ترشرو اور اکھڑ اور سخت مزاج مالک کے سامنے ایک ایسے غلام کا قول کس طریقے کا ہوگا جس نوکر سے جس غلام سے غلطی ہو گئی ہو. بولے گا تو وہ دھیرے بولے گا, ڈر کر کے بولے گا. ایسا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک بدمزاج آقا کے سامنے, ایک بدمزاج مالک کے سامنے غلطی کرنے والے نوکر کی بات یا اس کی گفتگو کیسی ہوگی؟ بالکل ایسی ہی گفتگو ماں باپ کے سامنے ہونی چاہیے. دیٹ از کالڈ قول کریم. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اچھا, یہی نہیں, جب بات کریں آپ تو قول کریم کے ساتھ بات کریں, اور جب ان کے سامنے آپ آئیں تو آپ کے جسم کی حالت کیا ہونی چاہیے؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. یہ دیکھیے, دیکھو پرندہ جب اڑتا ہے تو اپنے پروں کو پھیلا لیتا ہے, ایسا اڑتا ہے جی, اور جب اترتا ہے تو اپنے پروں کو سمیٹ لیتا ہے. یہ انداز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندوں کو وہ صلاحیت بخشی ہے. کسی شاعر نے بہت اچھا کہا ہے, پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے, زمین کے بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے. پروں کو کھول
زمانہ اڑان دیکھتا ہے، زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے، ملا ہے حسن تو اس حسن کی حفاظت کر، سنبھل کے چل تجھے سارا جہان دیکھتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پرندہ جب فضا میں اڑتا ہے تو اپنے پروں کو پھیلا لیتا ہے، اور جب اترتا ہے تو پروں کو سمیٹ لیتا ہے۔ تو یہ جو سمیٹ کر کے پرندہ اتر رہا ہے اسے کہتے ہیں جناح الذل، یہ عاجزی کا پر ہے۔ جناح ہمارے پر، تو عاجزی کا پر جس طریقے سے سمیٹ لیتا ہے، ایسے ہی ماں باپ کے ساتھ عاجز ہو کر کے، متواضع ہو کر کے رہو، جیسے اترتے وقت پرندہ اپنے پروں کو سمیٹ لیتا ہے۔ کیا تعبیر ہے! اللہ کی قسم، پوری دنیا کا لٹریچر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے اس ایکسپریشن کو اس انداز میں نہیں بیان کر سکتا۔ دعویٰ ہے میرا، نہیں بیان کر سکتا۔ یہ قرآن حکیم کی سٹائل ہے بولنے کی۔ جی وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، یہ تو آپ کے بدن کی حالت ہو، اور دل کی حالت کیا ہو؟ رحمت اور شفقت ہو۔ کیسی؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جیسا رحم انہوں نے مجھے پالتے وقت بچپن میں کیا ہے، وہ مجھے آغوش میں لیے رہتے تھے، باپ لیے ہوئے، ابا یہ کیا ہے؟ بیٹا پنکھا ہے، فین ہے۔ ابا یہ کیا ہے؟ لے بیٹا پنکھا ہے۔ ابا یہ کیا ہے؟ بیٹا پنکھا ہے۔ ابا یہ کیا ہے؟ بولے چاہیے پنکھا بیٹا، میں لے آتا ہوں۔ باپ بولے، بوڑھا باپ، بیٹے بڑی دیر سے چائے کا انتظار کر رہا ہوں۔ ہاں ہاں بول دیا ہوں، لا رہی ہے۔ بیٹے چائے نہیں آئی۔ ہاں ٹھیک ہے، لا رہی بیٹے چائے۔ آپ کا دماغ خراب ہے، آپ تھوڑی دیر صبر نہیں کر سکتے؟ دیکھ یہاں تو صبر ہی کر رہا ہے نا وہ، تمہاری اس فضول بات کا جواب کتنے پیار سے دے رہا ہے۔ اور تم ہو، تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، صغیر یعنی چھوٹے ہونے کی حالت میں جس طریقے سے انہوں نے تمہاری پرورش کی تھی، یہ تو احسان کا بدلہ احسان ہے کہ انہوں نے تمہارا بچپن سنبھالا۔ اب وہ بھی بچپن میں آ گئے ہیں، لہذا تم ان کا بچپن سنبھالو۔ بچپن میں تمہارے منہ میں دانت نہیں تھے، اب ان کے منہ میں دانت نہیں ہے، تم اٹھ نہیں پاتے تھے تو ماں باپ سہارا دیتے تھے، اب اٹھ نہیں پا رہے ہیں تو تم انہیں سہارا دو۔ خلاصہ یہ کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے، لہذا انہوں نے تمہارا بچپن سنبھالا اور اب تم ان کا بچپن سنبھالو۔ اور میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہوں گا، خاص طور سے ان معلمات اور ان عالمات سے جو کسی گھر میں جانے کے بعد صرف اپنے حقوق بیان کرنے لگتی ہیں، در حقیقت وہ مرأۃ ہیں مگر مرأۃ الصالحہ نہیں ہے، اس لیے کہ مرأۃ الصالحہ وہی ہوتی ہے جس کے اندر گھر کو بنانے کی صلاحیت ہوتی ہے، اور گھر کو اسی وقت بنایا جا سکتا ہے جب اس عورت کے اندر، اس لڑکی کے اندر قربانیوں کا جذبہ ہو، ہر ایک کے لیے قربانی دے۔ اس کے بعد ایک بات آگے کہی گئی، ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اللہ جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ یہ کہہ کر کے بات بتائی گئی کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ منہ سے ماں باپ کے تعلق سے کوئی ترش کلمہ نکل جاتا ہے، غفلت میں یا جذبات میں آ کر کے، کہا کہ فوراً اللہ سے توبہ کرو، ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا۔ ماں باپ کے تئیں اگر کوئی غفلت ہو جائے اور کوئی ترش کلمہ نکل جائے تو فوراً اللہ سے توبہ کرو، توبہ ضروری ہے جی، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یہ خانگی اور آئلی نظام پر ایک ہلکا سا تبصرہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔